الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کل یا پرسوں رمضان المبارک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ہم سب اس ماہ مبارک کے انتہائی مشتاق اور منتظر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی فضیلتوں اور اس کی برکات سے مستفیض فرمائیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے رمضان المبارک کے مقاصد پر گفتگو کی تھی کہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے مقاصد ہیں، لیکن اس میں بنیادی طور پر 3 ایسے مقاصد ہیں جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 اہم ترین اور بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے اللہ کی رضا، دوسرا مقصد ہے تقوی کا حصول، ہماری اور آپ کی تربیت، اور تیسرا مقصد ہے دوسروں کی خیرخواہی، غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں، ان 3 مقاصد کو سامنے رکھ کر اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ اور روزے کا جو پرہیز ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہ تینوں مقاصد بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ بے شمار فوائد و ثمرات ہماری زندگیوں میں مرتب ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پورے مہینے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور روزانہ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے کوئی چیز مانگے، کسی چیز کا سوال کرے اور میں اسے پورا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی جو اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھے اور میں اسے پورا کروں۔ اور پھر اس مہینے کا ہر ایک عمل، اس کا درجہ
اس کی فضیلت، اس کا اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر نفلی عمل کرتا ہے تو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض آپ بجا لاتے ہیں، فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، تو وہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مختصر یہ سمجھیے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا ہماری طرف متوجہ ہو جانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف، اللہ ہماری طرف، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بس ضرورت اتنی ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب خالق و مخلوق، حبیب و محبوب دونوں ایک طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ ہوتا تو یہی ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ہم ہی غفلت میں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عزم و حوصلے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کیجئے کہ یہ مہینہ ایسا گزرے گا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس یقین اور اس ارادے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کیجئے کہ جب ہم اس مہینے سے باہر نکلیں گے عید کے دن تو ایک نئے انسان بن کے نکلیں گے، ایک بالکل صاف ستھرے انسان بن کے نکلیں گے۔ اس عزم و حوصلے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس مہینے کو استقبال کریے، خوش آمدید کہیے کہ جب ہم اس مہینے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کریں گے تو ہمارے اندر انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیرخواہی، انسانیت کی غمخواری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم اس طرح پوری انسانیت کے لیے ہمدرد و خیرخواہ، شفیق و مہربان اور سراپا رحمت بن جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت تھے، کیونکہ ہم بھی تو آپ ہی کے ماننے والے ہیں۔ اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ اس مہینے کو استقبال کیجیے۔ ابھی کل حافظ صاحب کا فون آیا کہ میں نے آپ کو ایک لیٹر بھیجا ہے، غالباً یہاں آپ کے جو عامدار صاحب ہے ان کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے کے جو سیاسی لیڈر ہیں، جو عامدار ہیں آپ کے، وہ اس طرف ہمیں اور آپ کو بھی متوجہ کر رہے ہیں اور خود بھی متوجہ ہیں اور انتظامیہ کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو بستیاں ہیں، ہماری گلیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری بلڈنگیں ہیں، ہمارے روڈ ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو شہر ہے، وہ ایک مثالی شہر بنے، ایسا مثالی شہر جہاں خود پبلک اس بات کا، عوام اس بات کا خیال رکھے اور انتظامیہ کا سپورٹ کرے اور انتظامیہ عوام کا سپورٹ کرے کہ یہاں صفائی ستھرائی ہوگی، یہاں کوئی کام اگر چھوٹا ہے تو آپ انتظامیہ کو بتائیں، ان کو اس کی طرف متوجہ کریں، کہیں پائپ لائن ٹوٹی ہے تو کہیں کچھ اور ہوا ہے تو آپ ان کو متوجہ کریں اور وہ پھر آ کر کے کام کریں
اور جو کام ہمارا آپ کا ہے کہ بھائی اب اپنے بلڈنگ کو، اپنی گلیوں کو، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، وہ ہم کریں۔ بھیونڈی میں ٹریفک کا مسئلہ ہے چاروں طرف، اگر انہوں نے اس کی طرف خود توجہ کی ہے اور یہاں کی انتظامیہ کو متوجہ کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور تحریری طور پر کیا ہے، اس پر تو آپ کو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ہماری طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے وہ انتظامیہ سے کروائیں۔ ورنہ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹر پر لیٹر دیتے ہیں، ہم وفد کے وفد بنا کر جاتے ہیں اور وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ائمہ مساجد کے پاس یہ باقاعدہ لیٹر آیا ہے کہ بھائی آپ عوام کو اس طرف متوجہ کریں کہ یہاں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، یہاں ٹریفک کنٹرول کا صحیح انتظام ہو، یہاں اور بھی جو شہر کے انتظامات ہیں اس میں آپ کا سپورٹ ہو، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اس میں ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ اسی کو غنیمت جان کر ہمیں جتنے کام بھی بچے ہوئے ہیں سب کروا لینے چاہیے۔ جو حالت ہے یعنی آپ مستقل، آپ ماشاءاللہ آپ کو تو عادت ہے، ورنہ کوئی ایک نارمل آدمی جو باہر کسی صاف ستھرے شہر سے آ جائے بھیونڈی میں کچھ دن رہ لے تو وہ دمہ کا مریض بن جائے گا۔ یہ میرا تو تجربہ ہے، وہ پکا دمے کا مریض بن جائے گا۔ یہاں اگر رہ لے، وہ بند گاڑی میں نہ گھومے، وہ بائک پر گھوم جائے اگر 2-4-10 مہینے، تو پکا دمے کا مریض بن جائے گا، جو کنڈیشن ہے۔ ظاہر ہے کچھ ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں، کچھ انتظامیہ کی طرف سے کوتاہیاں ہیں، تو ان دونوں کو ابھی اس وقت بہترین موقع ہے کہ خود ہمارے آمدار صاحب نے ہمیں متوجہ کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اسے لبیک کہیں، ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چلیے ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے، اور جو شہر کی میونسپل کارپوریشن ہے وہ اپنا کام کرے۔ جہاں کہیں نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک درخواست لے کے شکایت پہنچائیں کہ بھئی یہ ضرورت ہے اور یہ فلاں محکمہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس طرح اگر ہم لوگ تھوڑی سی بیداری اور جاگرکتا کا ثبوت دیں گے تو بہت ممکن ہے انشاءاللہ کہ ہمارا شہر سدھر جائے، ہمارا شہر صاف ستھرا ہو جائے، ہمارا شہر، انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے جو میں بارہا بولتا رہا ہوں کہ ہمارا شہر ایک مثالی شہر بن جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں تو یہ شہر ایک مثالی شہر بن جاتا، مثالی شہر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس کا اپوزٹ بن گیا ہے، یعنی گندگی کی مثال بن گیا ہے، ٹریفک کی مثال بن گیا ہے، لڑائی جھگڑے کی مثال بن گیا ہے، اور کوئی قانون ہی نہیں ہے یہاں۔ کون کہاں سے گاڑی گھسا دے گا، کون کہاں سے چلا آئے گا، کون کس کیچڑ میں گر جائے گا، تو کس کو کون سا راستہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ ہی کی پناہ۔ تو یہ سب الٹا ہو گیا ہے، اس جو یہ کشتی الٹ گئی ہے اسے سیدھا کر لے، اچھا موقع ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خط محض خط رہ کے نہ رہ جائے، یہ ایک تحریر محض تحریر بن کے نہ رہ جائے، اور کل ہماری انتظامیہ کو یا ہمارے عامدار صاحب کو یہ شکایت نہ، ان کو یہ شکایت کرنے کا موقع آپ نہ دیں کہ بھئی ہم نے تو متوجہ کیا تھا، عوام متوجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اتنا متوجہ ہو جائیں کہ آپ شکایت کریں کہ آپ کے متوجہ کرنے پر ہم متوجہ ہوئے لیکن آپ یا آپ کی انتظامیہ متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم لوگ کرنا چاہیں، چونکہ یہ اب اس کو رمضان سے جوڑیے، اس کو رمضان سے ریلیٹ کیجئے۔ یہ رمضان میرے بھائیوں صرف ہمیں اس لیے نہیں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھیے آپ۔ بہت کچھ لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے یا عجیب لگے تو غور سے سنیے، یہ رمضان صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم لوگ سب
گلی کوچے، اپنے محلے، اپنے سب گھر بار کاروبار چھوڑ کے آ کے مسجد میں اللہ اللہ کریں. یہ رمضان صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ تراویح پڑھ لے، روزے رکھ لے. یہ رمضان ہمیں ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، ہمیں ایک آئیڈیل مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے. اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں اس میں تمہارا مقام، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا کیریکٹر، تمہارے اخلاق، تمہارا رہن سہن، تمہاری بول چال، تمہارا ماحول، تمہارا معاشرہ، تمہاری گلیاں، تمہارا گھر، تمہارے روڈ، تمہاری بستیاں، تمہارے گاؤں، تمہارا لباس، تمہارا سب کچھ دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ بہتر ہو. اس لیے خیر امت کا لقب دیا تھا کہ تم بہتر ہو، تمہاری بول چال بہتر ہو، تمہارا رہنا سہنا بہتر ہو، تمہاری گلیاں بہتر ہو، تمہارے گھر بہتر ہو، تمہارے اخلاق، تمہارا کیریکٹر بہتر ہو، تمہارا سب کچھ، تمہارا معاشرہ بہتر ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا تھا. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں سب کے اوپر بٹھایا تھا تو آج ہم سب سے نیچے آ کر بیٹھ گئے. اللہ نے ہمیں دنیا کا معلم بنایا تھا کہ تم دنیا کو تہذیب سکھاؤ گے، تم دنیا کو اخلاق سکھاؤ گے، تم دنیا کو صفائی ستھرائی سکھاؤ گے، تم دنیا کو ایمانداری سکھاؤ گے، تم دنیا کو اخلاق سکھاؤ گے، تم دنیا کو رہن سہن ڈسپلن سکھاؤ گے. لیکن آج لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں. الٹا ہو گیا ہے. یعنی اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس معیار پر رکھا تھا اس معیار سے ہم اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ بقول اقبال کے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمیں کہاں سریا پر بٹھایا تھا ہمارے بزرگوں نے، اور آج ہم زمین پر بھی نہیں ہیں، بالکل نیچے جا چکے ہیں. تو یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسی اسٹیٹس کو، ہمارے اسی مقام کو بلند کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، آپ یہاں آتے ہیں، پورا مہینہ اسی طرح پاکیزگی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کا اثر آپ کے معاشرے پر نہیں پڑتا ہے، تو پھر یہ کیسی دینداری ہے؟ اگر ہم روزے رکھ کر اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنے تو پھر کیسا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کر ہمارے اخلاق بلند نہیں ہوئے تو پھر کیسا روزہ ہے؟ آج دیکھیے ماشاءاللہ جمعے کے دن سب صاف ستھرا شفاف عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں. کیا یہ درس نہیں ہے کہ تمہیں ہفتے بھر ہی ایسے رہنا ہے، مہینے بھر ایسے رہنا ہے، تمہیں اپنے گھر بھی ایسے رکھنے ہیں، تمہیں اپنی گلیاں بھی ایسی رکھنی ہیں، اپنی سڑکیں بھی ایسی رکھنی ہیں، اپنا معاشرہ بھی ایسا رکھنا ہے؟ کیا یہ درس نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، بہت بہترین موقع ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، ہم لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ آج ہم محکوم ہیں، آج حاکم نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں گویا اقتدار سے، یا یہ کہیے کہ دنیا پر جو غلبہ ہمیں نصیب تھا، قیادت کا جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی تھی، اس سے ہم بے دخل کر دیے گئے. ایمانداری سے آپ مجھے بتائیے، کیا ہم اور آپ اس مقام پر ہیں، ہمارا وہ اسٹیٹس ہے کہ اگر ہمیں اس ملک کی یا پوری دنیا کی قیادت مل جائے تو ہم کر سکتے ہیں؟ بتائیں آپ، کیا ایسے ہیں ہم؟ نہیں ہیں.
تو یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، یہ اسی اسٹیٹس کو بلند کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پستیوں سے نکالنے کا مہینہ ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کاش کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو انقلاب آ جائے، کاش کہ میں اور آپ دونوں سمجھ جائیں اس کو، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہر مہینے گویا وہ جو بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے نا، چلتے 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 بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، اب پھر 100% ہو گئی تو پھر اب 24 گھنٹے چلتی ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی بیٹری ہے، ایمان کی بیٹری ہے، ہمارے اخلاق کی بیٹری ہے، ہمارے کیریکٹر کی بیٹری ہے، یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے ماحول میں رہتے ہوئے، دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے۔ اس کو چارج کرنے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے، اب شاید سمجھے ہوں آپ، اس کو چارج کرنے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ روزہ اس لیے آ رہا ہے کہ اپنی تربیت کریں ہم اور آپ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہترین موقع ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا اسٹیٹس بلند ہو جائے، ہمارے گھر کے اخلاق بلند ہو جائیں، ہمارے بچے سدھر جائیں، ہماری نئی نسل سدھر جائے، ہم سدھر جائیں، ہمارے بھائی بہن سدھر جائیں، ہمارے معاشرے کا ایک مقام جو بالکل جس کی سطح بالکل گر چکی ہے وہ اوپر آ جائے، تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن بند ہے، تم اگر سدھرنا چاہو، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہو تو لا سکتے ہو، تمہارے لیے آسان ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، آپ دیکھیں کہ انتہائی غفلت کے باوجود یہ رمضان ہمارا پورے سال سے تو بہتر گزر جاتا ہے۔ جب اس غفلت کے ساتھ یہ پورے سال سے بہتر گزر جاتا ہے، تھوڑی سی توجہ ہم لوگ کر لیں، نیت کر لیں، عزم کر لیں، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کریں اور واقعی اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیں تو انقلاب آ سکتا ہے۔ میری زندگی، آپ کی زندگی، میرا گھر، آپ کا گھر، میرا خاندان، آپ کا خاندان، میری بستی، آپ کی بستی، میرا شہر، آپ کا شہر بدل سکتا ہے، یہاں انقلاب آ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیت کر لیں، عزم کریں اور اس کے لیے تیار کر لیں اپنے آپ کو۔ یہ تبدیلی آ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ بہترین موقع ہے، یعنی آگے آنے والا ایک مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے گھر کو بنانے کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنی تربیت کا، اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کا، اپنا سارا سسٹم جو بگڑ چکا ہے اس کو صحیح کرنے کا ایک بہترین موقع ہے میرے بھائیوں۔ تو اس کی طرف توجہ کریں، اور خاص طور سے یہ چیزیں صرف مسجد کی چہار دیواری تک، ہمارے گھر کی چہار دیواری تک محدود نہ ہو، یہ معاشرے میں نظر آئے، معاشرے میں نظر آئے، تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں۔ روزہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے، برداشت کرنا سیکھیں۔ کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، ٹریفک میں ہی جا رہے ہیں، کسی کو برداشت نہیں، حالانکہ سب جا کے وہیں پھنستے ہیں، پھر سب کو لیٹ ہوتا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ میں انتظار کر لوں، 2 سیکنڈ میں انتظار کر لوں۔ ہمارے ابھی ملیشیا کے سفر میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے لکھنؤ کے، تو ہم لوگ ایک جگہ جا رہے تھے، آگے ایک موڑ آ رہا تھا، یعنی وہاں سے ایک راستہ جا رہا تھا، ہم لوگ ادھر سے جا رہے تھے، تو ہمارے جو ڈرائیور تھے انہوں نے جو ہے کم سے کم بھی 10 میٹر 15 میٹر پہلے گاڑی روک دی، اور دوسری جو گاڑی وہاں سے گزرنے والی تھی وہ بھی اس چوراہے سے تقریباً 10-15 میٹر دور رہی ہوگی۔
یعنی کتنا وہاں صبر. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے لکھنؤ والے کہ بھائی ہم یہاں گاڑی نہیں چلا سکتے. ہم نے کہا کیوں؟ بولے اتنا صبر ہے ہی نہیں ہمارے اندر کہ وہ تو ابھی وہاں ہے, میں یہاں ہوں, میں نکل سکتا تھا یوں, میں نے اس کے لیے یا وہ میرے لیے رک گیا. ایسے ہوتا ہے وہاں. یہاں کتنی مرتبہ ہوا ہے بیچارہ ایک تنہا یا کوئی ایک بچہ یا لیڈی بیچاری روڈ پار کرنا چاہ رہی ہے, 50 گاڑیاں اس کو نہیں پار کرنے دیتی ہیں اور بسا اوقات ٹھوک دیتے ہیں لے جا کے. وہاں ہم نے دیکھا آپ نے صرف روڈ پہ قدم رکھ دیا, سگنل ہو نہ ہو ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی, آپ پار ہو جائیے آرام سے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت شانتی کے ساتھ پورا شہر چل رہا ہے. کیا یہ دین نہیں ہے؟ یہ برداشت ہم نے دین کو بہت محدود کر دیا. یہ بھی دین ہے. روزہ یہ برداشت بھی پیدا کرنا چاہتا ہے تھوڑا سا رک جائیں. وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں نہیں رکتے, استنجے خانے میں لائن لگی ہے, یہاں وضو خانے میں لائن لگی ہے, یہاں افطاری کا موقع آئے گا, ابھی یہاں سے ایک فروٹی یعنی ایک شربت بانٹنا شروع کر دیں, آپ دیکھیں یہاں برداشت نہیں ہوگا. یعنی یہ مائنڈ ہی چینج ہو گیا ہے پورا. ہمیں اللہ تعالی ایک آئیڈیل انسان بنانا چاہتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل مثالی بن جائیں, آئیڈیل بن جائیں, اور وہ پورا ہمارا کیریکٹر اللہ نے جیسے پیدا کیا تھا ویسا بنانا چاہتے ہیں اللہ. اور اس کے بنانے کا یہ بہترین موقع ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ایک مقصد کی طرف اور میں نے توجہ دلائی تھی پچھلی مرتبہ, وہ یہ تھے کہ یہ غمخواری اور محبت کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں, مختصراً 2-3 باتیں اس ضمن میں کرنا ہے. ایک یہ کہ واقعی اس کو غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ بنائیے. ذرا بیٹھیے, ایک دن جائزہ لیجئے, ہمارے گھر, ہمارا بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ دار میں کون لوگ پریشان ہیں اور میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں. ابھی رمضان آ رہا ہے, 1 کا 70-700 گنا ملے گا. میں کروں, کچھ تو کر سکتا ہوں, میں ان کی مدد کروں. اس طرح اگر سب سوچ لیں تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی پریشان حال نہیں رہے گا. یہ کیونکہ یہ مہینہ ہمیں سکھا رہا ہے ایسا. اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا کام آپ کو متوجہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کچھ شر پسند کیسی نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, کیسا نفرت کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے. ہمارے خلاف غلط فہمیاں, یہ میڈیا والے اور پتہ نہیں کیسے کیسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پھیلی جا رہی ہیں. اگر ہم اور آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں, گویا ایک طرف سے نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے شیطان اور اس کے کارندے, اور دوسری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہماری طرف سے. ایک بہترین کوشش ہم اور آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں, اور وہ ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں اپنے پورے مہاراشٹر بھر میں. وہ کیا ہے؟ افطار پارٹی کا انتظام, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. انفرادی کیسے؟ میرا گھر ہے, میں روزانہ دسترخوان بچھاتا ہوں, روزانہ افطاری کرتا ہوں. کیوں نہ میں اپنے کسی جو ہمارے ارد گرد میں کوئی غیر مسلم ہے, مسلمانوں کو تو افطاری کراتا ہوں, مسلمانوں کو بھی کراؤں, اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو بھی افطاری کراؤں. اگر ہو سکے تو اپنے دسترخوان پر بلائیں, نئی جگہ ہے تو اس کے گھر پہنچا دیں. میں اپنی دکان پر روزانہ افطاری کرتا ہوں. میں کیوں نہیں کرتا کہ میرے بازار میں دیکھوں کہ میرے کتنے اور نان مسلم بھائی ہیں, میں ان کو بھی اپنی افطاری میں کبھی ایک کو, کبھی دوسرے کو, کبھی تیسرے کو اپنی افطاری میں شریک کر لوں. ایک کھجور ہی کھلا دوں, ایک چائے پلا دوں, تھوڑے سے فروٹس کھلا دیا میں نے. تو یہ جو محبت بنے گی, تو یہ میڈیا والے کچھ بھی پھیلائیں وہ سننے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کا اخلاق, آپ کا یہ حسن معاشرت وہ دیکھے گا, آپ کا یہ حسن اخلاق وہ دیکھے گا. پھر ہماری مسجد ہے, ہر مسجد میں دسترخوان لگتے ہیں. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں مسجد میں افطاری کرنے, اپنا جو ہمارا قریب میں رہنے والا کوئی ایک دوست ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں. چلو بھائی میرے ساتھ افطاری کر لو, افطاری کراؤ, مسجد دکھاؤ,
بھیج دو. آیا اللہ کے گھر میں گھس گیا جو اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے, افطاری کر لیا, دسترخوان پہ بیٹھا ساتھ میں, تو کتنی محبت. اور پھر آگے بڑھ کر چاہیے تو یہ کہ ہر مدرسے والے, ہر مکتب والے, ہر مسجد والے باقاعدہ کم از کم ہر رمضان میں 1-2 پروگرام ایسے کریں جو باقاعدہ نان مسلموں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے, کرسیاں لگائی جائیں, تاکہ وہ مسجد میں آئیں, نماز دیکھیں, افطاری کریں, روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, یہ ساری چیزیں سمجھ کر جائیں, تاکہ کوئی ان کے ذہن میں اگر غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو. اس کی دعوت چلائیں. اور اگر اجتماعی پروگرام مسجدی انتظامیہ مدرسے والے نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنی دکان پر, اپنے گھر پر یا مسجد میں ہی 2 ساتھی 3 ساتھی لے کر آ جائیں. پچھلے سالوں میں ماشاءاللہ یہاں اپنے جو تبلیغ کے ساتھی ہیں, کئی لوگوں نے مجھے کارگزاری سنائی کہ 2 ساتھی 1 ساتھی یہاں لاتے تھے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اور آپ پورے دیش میں اپنی مسجدوں میں, اپنے مدرسوں میں, اپنے مکتب میں, اپنی دکان میں, اپنے گھر میں, اپنے اسکول میں, اپنے فیکٹری میں, جہاں کہیں ممکن ہو سکے, جہاں ہم افطاری کرتے ہیں وہیں اپنے نان مسلم بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ افطاری کرائیں. یہ محبت کا پیغام پھیلائیں. رمضان محبت کا پیغام یہ پھیلائیں, انشاءاللہ پورے دیش میں امن ہوگا, شانتی ہوگی, محبت ہوگی. بہترین موقع ہے. تو یہ میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اس کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.